الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان انصف قریشی
اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج یوم شہادت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی جائے اور ان تمام تر طریقہ کار پر چلا جائے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے، اور خاص طور پہ چونکہ آج یوم علی ہے تو ہم اس کی مناسبت سے بات کریں گے۔ اور مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی، پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی، لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر مجھے صدیق و عمر عثمان سے بھی داد ملی۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں جی علی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشا علی۔ ناظرین، آپ کو ایک بار ہم پھر آپ کا ہمارا ساتھ ہوا اور 21 رمضان کریم کی برکت و ساتھ و عظمت و علی اس میں ہم ساتھوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی آپ کو محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت کی، بہت پیارے پیارے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ جی جناب انصر بھائی، کون آج موجود ہیں؟ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے آپ دیکھ رہے تھے، پچھلے 20 دنوں میں ہم نے حیدرآباد کی شخصیات کو یہاں پہ بلایا، مختلف مہمان تھے، لیکن آج چونکہ علماء کرام سے بات کریں گے اور زیادہ وقت ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ساجد علی ساجدی صاحب، علامہ محمد ارسلان قادری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ثنا خان آزادی موجود ہیں۔ تو کون موجود ہے آج ہمارے ساتھ؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیارے ثنا خان، خوش الحان ثنا خان۔ میری مراد جناب محترم محمد فیصل رضا قادری صاحب سے، چنا کہ ذکر حضرت مولا علی ہے، اس سے قبل سرکار مدینہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء حسنین کے نانا ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم محمد فیصل رضا قادری صاحب سے کہ جو کہ شاگرد ہیں اعجاز احمد اعجاز قادری صاحب کے ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، صدقالی غسلین کا دے کر، صدقالی غسلین کا دے کر، کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، واسطہ شبیر و شبر کا، واسطہ شبیر و شبر کا، واسطہ بابا گنج شکر کا، واسطہ بابا گنج شکر کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، مشکل سب کی ٹال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، نازک جن پر ہم منگتوں کو ایسے سخی داتا ہے وہ تو، ایسے سخی داتا ہے وہ تو، کنگالوں کو کر دیتے ہیں، کنگالوں کو کر دیتے ہیں، پل میں مالا مال، مدینے والے میرے لجپال، مدینے والے میرے لجپال، اور لاج علیم کی ہاتھ تمہارے، لاج علیم کی ہاتھ تمہارے، تم بن بگڑی کون سوارے، تم بن بگڑی کون سوارے، تم گے سب کا دین دھرم گو، تم گے سب کی ڈھال، مدینے والے میرے لجپال۔ کیا بات ہے، بہت جناب محترم
محمد فیصل قادری صاحب خوبصورت انداز سے بہت ہی پیارا نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے کہ مدینے والے میرے لجپال کے کنگالوں کو کر دیتے ہیں پل میں مالا مال، صدقہ علی حسنین کا دے کر دو مالا مال، مدینے والے میرے لجپال۔ جی جناب جی بالکل ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج یوم شہادت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو بات اسی موضوع سے شروع کرتا ہوں۔ علامہ ارسلان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سر، آج کا دن اس کے متعلق ذرا تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم مینجمنٹ کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کے دن کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کے منصب پر فائز فرمایا۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے کہ وہ شہادت کا پس منظر کیا تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی، ان کے فضائل و مناقب پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے۔ بالکل۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک تعلق، ایک خاص ربط تھا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو خدا نے یہ واحد ایک نمایاں شرف دیا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی نگاہ سب سے پہلے جس ذات پر پڑی وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اس نظر کے پڑھنے سے خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جو برکات حاصل ہوئی، اس کا نتیجہ، اس کے ثمرات یہ تھے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النظر الی علی عبادہ، کہ جس علی نے دنیا میں آتے ہی مجھے دیکھا، اب اس علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آتے کے ساتھ ہی جو رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اس کا شرف ہے، اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مولا علی کی پہلی غذا ہے، یعنی جس کے شکم اطہر کے اندر رسول اللہ کا لعاب آ جائے، آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد کس طرح کی جو منزلوں پہ وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، خود کتابوں میں لکھا ہے، المعجم الکبیر میں لکھا، طبرانی میں لکھا ہے کہ جب آپ کی والدہ بت کو سجدہ کرنا چاہتی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس وقت شکم اطہر میں موجود تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ سجدہ کرنا چاہتی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی پیٹھ کو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگا دیتے اور اپنے پاؤں کو ان کے پیٹ کی جانب لگا دیتے، جس کی وجہ سے وہ جھک نہیں پاتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آنے سے پہلے ہی ایک انتظام فرما دیا کہ تو جس کو جنم دینے والی ہے وہ تو کفر کا خاتمہ کرنے آیا ہے، تو پھر تم کیسے بتوں کے آگے سجدہ کر سکتی ہو؟ اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ کو بھی ایمان جو ہے اس سے مشرف کیا، وہ صحابیہ ہیں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا علی اور مولا علی کے محبوبین کے ساتھ ایک تعلق، ایک خاص ربط ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو کتابوں میں لکھا ہے، میں تاریخ کے ان حسین وادیوں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کو اپنی چادر تطہیر عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد ان کی قبر میں بھی خود جلوہ گر ہوتے ہیں اور پھر دعا فرماتے ہیں، یا اللہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، میرا اور تمام پچھلے نبیوں کا واسطہ۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا محبت والا، اور یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں نے جو بات محسوس کی وہ یہ کہ جو تمام صحابہ کے فضائل، ان کی صفات قرآن میں بیان ہوئی، اس کا عملی ثبوت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ملتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ واپس آئے تو صحابہ نے آپس میں گفتگو کی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نکاح کیا جائے۔ اب دیکھیں صحابہ کا تعلق، دیکھیں محبت، آپس میں آج بھی تو دوست ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا نکاح اس سے ہونا چاہیے، اس گھر کے اندر جو خاتون اچھی ہیں، تو بہت پازیٹیولی اس بات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ بات سامنے رکھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ صاحبزادی سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا مال زر وغیرہ موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح کر سکیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو گھوڑا ہے سواری کے لیے، باقی ایک زیرہ ہے میرے پاس۔ اب آگے جو بات ہے وہ بڑی محبت والی ہے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، بارگاہ رسالت کے اندر یہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو گھوڑا سواری کا ہے جنگ کے لیے اس کو باقی رکھو، وہ زیرہ اس کو بیچ دو۔ جب اس کو بیچا گیا تو خریدنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو خریدا 400 درہم میں، اور 400 درہم جب مولا علی کو دیے گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس 400 درہم سے
خوشبو وغیرہ خرید کے لے آؤ. لیکن یہ دیکھیے کہ جب صحابہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جانتے ہیں کہ ان کے پاس مال و اسباب بظاہر موجود نہیں ہے، بظاہر ویسے تو کائنات کے مالک ہیں، بظاہر ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو خود زرہ خرید کے پیسے دیتے ہیں اور پھر وہ زرہ تحفتاً شادی کے لیے ان کو واپس دے دیتے ہیں. اتنی محبت فرماتے ہیں. اس کے بعد ان کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہو جانے کے بعد اب دیکھیے رسول اللہ کی حضرت علی سے محبت بھی دیکھیے، خاتون جنت سے محبت بھی دیکھیے، ان کی اولاد سے محبت بھی دیکھیے. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ جناب ابو طالب مال و اسباب کے اعتبار سے کوئی اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، اور ظاہر ہے جب اولادیں ہوں، گھر میں لوگ ہوں، تو پھر کفالت کے معاملات بھی تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت عباس جو چچا ہیں ان سے کہا کہ کچھ مال کی جو ہے وہ فراوانی نہیں ہے اور جو مال وغیرہ کم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی کفالت کا ذمہ لیا، اور نگاہ مصطفیٰ اس وقت بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پہ تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ مولا علی کی کفالت کا ذمہ میں لیتا ہوں. اس کے بعد پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی کفالت فرمائی. اس طرح کی اور بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. مولانا ساجد علی سعیدی صاحب یہاں موجود ہے. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. مولانا صاحب کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، اسی گفتگو کو آپ بھی آگے بڑھائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو ہے آپ کی بڑی مہربانی کہ اس 21 رمضان کی ٹرانسمیشن میں آج یوم شہادت ہے، اور اتحاد البین المسلمین کے لحاظ سے ہم جو ہے مولا کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین امام احمد بن حنبل ایک دن جب احد کا میدان معرکہ ہوا اور رسول اللہ کی جی کو جو زخمی کیا گیا اور جناب امیر نے چاروں طرف سے ان کی محافظت کی، اور تو جبریل جب واپس آئے، عرش سے واپس آئے اور قصیدے پڑھتے ہوئے جناب امیر کے، تو رسول خدا نے ایک جملہ کہا. امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ اے جبریل کیوں نہ علی ایسا ہو، کیونکہ علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو جس کے لیے رسول کہہ دے ایک جملہ یہ نسبتی جو ہمیشہ جب چھوٹا بڑے کے لیے کہے کہ جو ہے میں اس سے وابستہ ہوں، تو یہ چھوٹے کے لیے شرف ہے. مگر بڑا اگر کائنات کا جس کے لیے اللہ نے خود کہا لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب یہ عرش یہ فرش یہ زمین تارے جو بھی چمک رہے ہیں، زمین دنیا کا جو بھی نعمت میں نے خلق کی اپنی تسبیح و تہلیل یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان جو کچھ میری تسبیح کے لیے، مگر یہ خلق نہ کرتا اگر تیرا وجود نہ ہوتا. سبحان اللہ. تو جس کے لیے کائنات جو بنی ہے وجہ خلقت ہے مصطفیٰ کی ذات، محمد مصطفیٰ کی ذات، وہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹا مجھ سے میں اس سے ہوں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد جیسے یہ جملہ ختم ہوا، ادھر جو ہے فوراً جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں. وانا منکما، یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں. تو جبریل نے بھی نسبت دی کہ مصطفیٰ سے شرف مل جائے تو باعث عزت بن جاؤں، علی سے نسبت ہو جائے تو میں مرتضوی بن جاؤں، کبھی مصطفی بن جائے کبھی مرتضوی بن جائے. تو جبریل نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ اگر شرف چاہتے ہو یا مصطفیٰ کے در پہ جھک جاؤ یا علی کے در پہ جھک جاؤ. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر جو ہے یہ سلسلہ ہو چکا. تو ایک آسان یعنی مثال دی اور بہترین سبق دی. مثال اور آپ نے ٹرانسمیشن جو ہے کہ رمضان آج لگائی ہے جو کہ مولا کے ذکر سے، تو آیا جو ہے کوئی روایت ہے تو آسان امام احمد بن حنبل کی روایت اسی نسبت سے جو ہے بتائی آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اور ویورز جو دیکھ رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں مولا کے جو ہے جو سنی بھی شیعہ بھی یہاں تک کہ غیر جو ہے مسلم بھی جو مولا کا نعرہ لگاتے ہیں، نام لیوا ہیں، جو ہے رائٹر ہیں، پسند کرنے والے ہیں، لیڈر کی شبد حاکم کی حیثیت سے، علم کی حیثیت سے، جو فلاسفر کی حیثیت سے، بہت سے علوم کے لحاظ سے. تو جناب احمد بن حنبل نے یہ روایت لکھی کہ جبریل نے قصیدے پڑھے، رسول اللہ فرمایا کیوں نہ ہو کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو دو ایک دلیل مل گئی. کیا دلیل ملی؟ کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان. اچھا یہاں پر کون ہے؟ اب مثال طور کوئی مجلس آپ بپا کرے، مثال اور یہ آپ نے اب جو ہے سیٹ اپ کیا ہے، آپ اسباب بن رہے ہیں کہ جو ہے مجلس کی جائے، مولا کا ذکر کیا جائے. ہم ہیں ابھی جو ہے اسپیکر جو ہے ذکر کرنے والے ذاکر ہیں، آپ اسباب بنا رہے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں، اور جو ہے آپ بھی سننے والے ہیں اور جو سامنے والے وہ بھی سننے والے ہیں.
जनाब जिब्रील आते हैं, जिक्र अली करते हैं, सबब खुदा पैदा करता है कि जाओ जिक्र खुदा अली करो। जिक्र करने वाला जाकिर जिब्रील है, समाअत करने वाला जनाब रसूल दो जहां है। तो जिक्र करना जिब्रील की सुन्नत, जिक्र का असबाब बना अल्लाह की सुन्नत, और जिक्र अली का जिक्र सुना रसूल की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इत्तेहाद का मरकज, ये है महवर कि जितना हो सके हम मोहम्मद व आल मोहम्मद का जिक्र करें, मुस्तफ़ा का जिक्र करें, अली का जिक्र करें, ताकि इनके जिक्र से हमें पता चले कि जिनके पीछे हम चल रहे हैं कि उनका जिक्र क्या है, वो हमारे लिए बायस रहबरी, बायस हिदायत का कैसा मरकज है। जिस नुक्ते अली पर का नाम नलू सांस ही नहीं आती, माशाअल्लाह। अली का नाम नलू सांस ही नहीं आती, अजीब लोग हैं कहते हैं या अली ना कहो। क्या है बात? जी अली भाई, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब वापसी आएंगे तो इंशाल्लाह फिर तज़किरा है मौला अली, शान है मौला अली इंशाल्लाह बयान की जाएगी। देखते रहें करम है रमज़ान। रमजान करम है रमजान। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर करम रमज़ान ट्रांसमिशन में। आज यौम शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम 21 रमज़ान है और उसी के मुनासबत से गुफ्तगू चल रही है। कहते हैं अली वली के ये सारे यसीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, खिंची थी 13 रजब को जो खाने काबा में उसी लकीर के सारे फ़कीर बैठे हैं। अली भाई ब्रेक के बाद जब वापस आए तो अब आगे क्या मामला शुरू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तज़किरा शान मौला अली मुश्किल कुशा जारी व सारी है, बहुत बेहतरीन ज़िक्र मौला अली मुश्किल कुशा जारी है। तो हमें ज्वाइन किया है, हमारी टीम के मेंबर भी हैं जनाब मोहतरम अमान भट्टी साहब, जो कि मनक़बत मौला अली मुश्किल कुशा तज़किरा मौला अली मुश्किल कुशा फरमाएंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला पैदा होकर सबसे पहले चेहरा नबी का देखा, जब आका ने आपको चूमा वो मंजर कैसा होगा। झूम के दिल ने कहा मुर्शिद मुर्शिद मेरा, वहाँ किस्मत तेरी वहाँ वहाँ किस्मत तेरी वहाँ वो सोना लग दे अली मौला, वो चंगा लग दे अली वाला। हाजिर नाज़रीन सब मिलके कह दो अली मौला, सोना अली मौला, बोलो अली मौला, हो मेरा मुर्शिद अली मौला, हो मेरा मुर्शिद अली मौला। अमान भाई गुस्ताखी की माज़रत, आपको दावत देनी थी मगर ज़ौक़ ऐसा था, शौक़ ऐसा था। जी अमान भाई बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब, तज़किरा मौला अली, मनक़बत मौला अली। आओ मुश्किल कुशा की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो,
آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا، آؤ مشکل کشا کی شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا۔ اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت، اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت، میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، علی حیدر مولا علی مولا، علی حیدر مولا علی مولا۔ علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں میں نبی نے سب کو بتایا، علی ولی کو اٹھا کے ہاتھوں میں نبی نے سب کو بتایا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نبی نے سب کو بتایا، نبی نے سب کو بتایا، میرے نبی کا یہ اعلان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، علی حیدر مولا علی مولا، علی حیدر مولا علی مولا، علی حیدر مولا علی مولا۔ نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے، ہاں نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے، تیرے نواسے جن کے جوڑے خدا نے ارض سے بھیجے، خدا نے خلد سے بھیجے، تیرے نواسے کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے، خدا نے خلد سے بھیجے، میرے نبی کی یہ شان سنو، میرے حسین کی یہ شان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، علی 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 حیدر مولا علی مولا۔ حسینی جذبہ ابھارتا ہے، علی کے نام کا نعرہ، علی 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 مولا، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی 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 علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کو چاہیے، علی 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 مولا، حسینی جذبہ ابھارتا ہے، علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے، علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ، علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا علی مولا، علی 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 حیدر مولا
مولا علی حیدر مولا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی امان بھائی آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا اور ماشاءاللہ ایک سما بن گیا. میں جب میں حضرت مولا علی مشکل کشا کی منقبت پڑھ رہا تھا, جو ہم کیمرے کے سامنے 3 اور 2 5 ہم لوگ بیٹھے ہیں, کیمرے کے بیک پہ بھی الحمدللہ میرے ڈائریکٹر نیوز جو ہیں وہ میری حوصلہ افزائی فرما رہے تھے, اور میری ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ میری حوصلہ افزائی فرما رہے تھے جب بھی الحمدللہ. اور حضرت مولا علی کا جو ذکر ہے نا وہ ایسا جو ہے ایسا ذکر ہے وہ جذبے جو ہے نا اور ابھار دیتا ہے. شیر خدا کا ذکر ہو تو پھر جذبے کیوں نہ ابھریں. یقین مانیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, چہرے مسکرا جاتے ہیں, چہرے کھل اٹھتے ہیں. جی علی بھائی. جناب علامہ صاحب آپ سے سوال ہے. علامہ محمد اسلان قادری صاحب, ہجرت کے وقت کیسے امانتیں لٹا کر مدینے آنے کا کہا؟ کسی امانتیں لٹا کر مدینہ آنے کا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام کا یہ ایک بڑا تلخ واقعہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شہر مقدسہ کے اندر اپنی زندگی کے تقریباً 53 سال گزارے, اور انسانی جذبہ بھی ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے, جن گلیوں میں رہتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ اس کے زندگی کے ایام گزر بسر ہوتے ہیں, پھر ان لوگوں کو چھوڑ کے جانا یہ بڑا تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. لیکن جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے کافروں نے, مشرکوں نے تنگ کیا, پریشان کیا, تو اللہ کا حکم آ گیا کہ آج رات آپ کو اپنے یار غار مولا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر ہجرت کرنی ہے. اب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگوں کی امانت ہیں. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ لوگ آپ کو پریشان بھی کر رہے ہیں, تنگ بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے دشمنوں کا بھی یہ اعتماد ہے کہ اس وقت بھی اپنی امانت رسول اللہ کے پاس ہی رکھواتے تھے. اب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صادق و امین ہے, امانت میں خیانت کا تصور ہی نہیں ہے, تو کیا کیا کہ اب امانتیں لوٹانی تو ہے لیکن وہ تو جان کے در پہ بھی ہیں. تو جانے سے پہلے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو امانتیں دے کر کہا کہ علی ہم تو اب مدینہ کی جانب گامزن ہو جائیں گے, آپ یہاں میرے بستر پر آرام کریں, صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کے لوٹا کر واپس آ جانا. ایک بات قابل توجہ ہے, دیکھیں انصف بھائی, میں آپ ہم بیٹھے ہیں, اگر ہمارے ساتھ کسی کی لڑائی یا دشمنی ہو جائے اور ابھی ہم یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, ہال میں بیٹھے ہیں, اگر باہر ہمارا دشمن موجود ہو, بالکل جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ آراستہ ہو, پھر آپ مجھے بتائیے کہ ایسی حالت میں کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے کبھی؟ نہیں. آپ خوف سے سو کیا سکیں گے؟ آپ شاید خوف سے ہی مر جائیں. جی ہاں, آپ کو پتہ ہے دشمن آپ کی جان کی در پہ ہے, لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اگر میں حالت عشق میں ڈوب کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی, تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے, آج کی رات سے پہلے میں جتنی دفعہ سویا مجھے نہیں معلوم تھا میں صبح دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا, کیونکہ زندگی موت کا مالک تو خدا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کب تمام ہو جائے گی, لیکن جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح یہ امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا کر واپس آ جانا. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح یہ امانتیں لوٹا کر آ جانا, تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات قیامت تو آ سکتی ہے, علی کو موت نہیں آ سکتی. یہ اعتماد مصطفیٰ ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بستر مصطفیٰ پہ آرام فرمائے. کافر جب مکان کے اندر آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ تو رسول اللہ ہی آرام فرمائے. اب اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو قد مبارک ہے وہ زیادہ طویل نہیں تھا. یعنی رسول اللہ کے ساتھ اگر قد مبارک آپ مشابہت دیکھیں تو مشابہت تو نہیں تھی, لیکن کیا بات ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم جیسا جسم ان کا لگ رہا تھا, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی لحم کا لحمی, جسم کا جسمی, میرا گوشت تیرا گوشت ہے, میرا جسم تیرا جسم ہے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ آرام فرماتے رہے. صبح ہوئی امانتیں لوٹا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس بہت سارے حضرت علی کے واقعات ملتے ہیں, ان کی بہادری کے, شجاعت کے, کوئی ایک واقعہ اگر آپ عرض کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر وہ ذات, وہ نقطہ ہے کہ دنیا میں جو ہے اس سے پہلے کہ جناب امیر کی جو جانب میں آگے بڑھوں بتوسل رسول دو جہاں, رسول خدا ایک جگہ سے جا رہے تھے, تو وہاں پر جو ہے ویٹ لفٹنگ کا جو ہے سلسلہ جاری تھا. تو 2 جنے اشخاص تھے تو کہ رسول اللہ کو دیکھا
کہا کہ ہم ویٹ اٹھاتے ہیں مگر ہمارے درمیان کون ہے جو جج بنے، جو ہمارے جو ہے تشخیص کرے کہ جو ہے ویٹ لفٹر اچھا کون ہے، وزن اٹھانے والا اچھا کون ہے، پتھر تھا یا کوئی اسی چیز۔ تو رسول خدا جیسے قریب پہنچے، سلام کیا، جواب ملا، اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے وزن اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے جج بنے، جو ہمیں بتائیں گے کون جو ہے وزن اچھا بناتا ہے، جو پہلوان اچھا کون ہے۔ اب جیسے ہی یہ جملے ادا ہوئے، ادھر رخ انور جو ہے تبدیل ہوا، رسول دوجہ فرمانے لگے اے میرے جو ہے کلمہ گو، دیکھو سب سے بڑا طاقتور وہ نہیں جو وزن زیادہ اٹھا سکے، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو ایمان زیادہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، بس جس بہادر کو، جس طاقتور کو رسول دو جہاں نے یہ کہا ہو کہ جو ہے تو جو ہے کل ایمان ہے، بردل ایمان کل ولا کفر کل۔ عزیزو سامعین بھی سن رہے ہیں، آج کس تاریخ ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، احد کا میدان ہے، خندق کا میدان ہے، انن کے میدان ہے۔ علی وہ نقطہ ہے بہادری کا، جہاں بھی جس میدان میں گئے کبھی بھی جو ہے جنگ جیتے بغیر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ علی جہاں بھی آئے رسول اللہ کو سرخرو کیا۔ تو جناب امیر چاہے احد کا میدان ہو، چاہے خیبر کا میدان ہو، اگر خیبر کے میدان میں اگر جو ہے ہمارے ہاں جو کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے نصاب میں بھی ہمارے ہاں جو کٹوتی کی جا رہی ہے کہ جناب امیر کے نام کو کاٹا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، یہ بھی جو ہے میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اب جو نصاب دیا جا رہا ہے بچوں کو ہمارے اسلامیات میں کہ جنگیں تو سارے دی جا رہی ہیں مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب امیر کا نام نہیں دیا جائے۔ جی 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 جی۔ تو جناب امیر جب جو ہے 39 دن ہو چکے، جو بھی جاتا ہو جنگ فتح نہیں ہوتی، کبھی جو ہے جنڈے والا واپس آتا، کبھی جو ہے لشکر واپس آتا۔ یہ تسلسل تھا کہ 40 دن کا وعدہ تھا صحابہ سے کہ 40 دن کے اندر ہم فتح کر لیں گے۔ 39 دن ہو چکے، رات کا ٹائم ہے، چہرے پہ ہلکی سی مایوسی ہے مگر جو ہے ہمارے یہاں جو ہے مایوسی کفر ہے۔ رسول اللہ نے وعدہ کیا تو وعدہ وفا ہونا ہے۔ اب سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہو چکے، کبھی جھنڈے والا واپس آتا ہے، کبھی لشکر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح قلعہ آخری جو 7 قلعے تھے، قلعے کے اندر قلعہ آخری قلعہ تھا، اس کا نام تھا جو ہے خیبر۔ ہمارے یہاں کلی طور خیبر کا جائے 7 قلعے کے اندر قلعہ تھا۔ اب جو قلعہ فتح نہ ہوا، اب رسول خدا فرماتے ہیں میں نے وعدہ کیا ہے، اب جو ہے حکم ہوا کہ جناب امیر کو بلا جائے۔ یہاں پر جو ہے نزول ہوتا ہے ناد علی مظہر العجائب، ہمارے نعتوں میں یہ سلسلہ پر یہ بھی جو ہے کسی معصوم کی دعا نہیں، یہ بھی نزول ہے کہ جو جبریل لے کر آئے تھے اور یہ قصیدہ پڑھتے آئے تھے جناب امیر کو پکارو۔ بہرحال جناب امیر آئے، 2 روایت ہے کہ جو ہے خیبر میں مدینے سے آئے، ایک روایت یہ ہے کہ جو ہے پوچھا گیا رسول اللہ نے کہ بتاؤ کہ صبح سویرے جناب عمر نے کہا کہ میری ساری زندگی یہ خواہش رہی کاش جو ہے خیبر میں علم مجھے ملتا، کاش یہ علم مجھے ملتا جو ہمیں جو ہے علمدار کہلاتا۔ تو یہ خواہش زندگی میرے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، یہاں تک کہ جب رسول خدا نے اعلان کرنا چاہا کہ آج فتح کیسے ہونی ہے، اور رسول خدا نے یہ اعلان کر چکے ہیں رات کو کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہوگا، فتح اس کے جو ہے چہرے پر جو چمکے گی۔ بس یہ کہنا تھا، صبح ہوئی اور یہاں تک کہ صحابہ نے ایڑیوں پر کھڑا ہونا شروع کیا، شاید رسول اللہ مجھے دیکھے اور اس کا رخ انور میرے لیے فتح کا باعث بن گیا۔ بس یہ سلسلہ تھا کہ ایک مرتبہ رسول دو جہاں نے فرمایا بتاؤ این علی، علی کہاں ہے؟ اب جو علی کا پوچھا، جناب امیر کہا کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں جو ہے تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، وہ آرام پذیر ہیں۔ جناب رسول خدا نے جناب امیر کو بلایا، اپنی لے آب دہن آنکھوں میں لگایا، اس کے بعد فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو جناب امیر کو علم دیا، کہا یا علی جو ہے جائیے اور فتح ہو کر ہی واپس آئیے اور آپ میری دعائیں آپ کے پیچھے ہیں۔ اب جناب امیر چلے، ادھر جو ہے جھنڈے والا آگے ہے، لشکر پیچھے پیچھے ہے۔ جناب امیر جیسے چلے اور جو ہے لڑنا شروع کیا، کافروں کو فنار کیا، یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جو ہے خیبر سے پہلے جو آخری خیبر جو خندق کھودی ہوئی تھی، جناب امیر جب ان کو مارا
اب جو قلعے میں داخل ہونا چاہا کہ اس سے پہلے کہ جو ہے آخری جو لمحے میں آدھے قریب آتے کہ تلوار مولا علی کی گری یا ٹوٹی، جیسے یہ سلسلہ ہوا جناب امیر نے اپنے دونوں انگلیوں کو خیبر کے در میں رکھا اور اس ایک مرتبہ کھینچا، دروازہ ہلا، اس کے بعد قلعے کا ہلنا کیا تھا کہ دروازہ نوچ لیا اور ایک مرتبہ قلعے کے در کو جناب امیر نے ڈھال کے طور سفر کے طور استعمال کیا اور کئی کو فنار کیا۔ اس کے بعد خندق تھی، پیچھے کو صحابہ تھے جناب امیر کے، جناب امیر نے دیکھا کہ جو ہے یہ پار نہیں کر سکیں گے، ایک مرتبہ جناب امیر جو خندق میں کودے، اس دروازے کو پل بنایا اور صحابہ کو کہا کہ جہاں سے پھلانگتے ہوئے چلے جاؤ، دروازے کو جو ہے پار کرتے ہوئے خیبر میں داخل ہوئے، یہ فتح جناب امیر کے نام ہوئی۔ تو آج بھی جو ہے خیبر جناب امیر کے نام سے کام کی ہے، آج بھی خیبر جو باوجود یہودیوں کا گھر تھا مگر وہاں پر نعرہ اسلام ہے اور اسلام کے نیچے جناب امیر کی فتح کا پرچم لگا ہوا۔ بالکل، سبحان اللہ سبحان۔ ناظرین مجھے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، ہمارا جو غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، جب خندق کھودی جا رہی تھی اس واقعے کے اندر اور خندق کھودی گئی تو تقریباً 5 کلومیٹر کی طوالت پہ وہ خندق کھودی گئی تھی، تو جب کفار حضور کے لشکر حضور کے جو صحابہ تھے ان کے پیچھے آنے لگے تو انہوں نے جب خندق دیکھی تو رک گئے، کافی محنت کی کوشش کی تو 5 کفار نے اس خندق کو پھلانگنے کی کوشش کی، ان میں سے تھا ایک عمر بن عبدود جس نے ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے مسلمان، کہاں گئے مسلمان جو جنت کے دعوے دار تھے، ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے آگے مقابلہ کرے جس سے میں جنت بھیج دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے جا کے اس کافر کا مقابلہ کرے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں، میں مقابلہ کروں۔ تو حضرت علی کی اس بات پر حضور نے انہیں منع کر دیا، ٹھہرا دیا۔ پھر دوبارہ سوال ہوا ہے کوئی جو تم سے جائے اور اس سے مقابلہ کرے؟ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے، میں جا کے مقابلہ کرتا ہوں۔ حضور نے پھر کہا علی رک جاؤ۔ پھر تیسری بار حضور نے سوال کیا ہے کوئی تم میں سے جو جائے اور اس کافر کا مقابلہ کرے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور پھر انہیں اجازت ملی، وہ گئے اور کافی دیر تک یہ جنگ چلتی رہی اور کچھ دیر بعد نعرہ تکبیر بلند ہوئی۔ تو نعرہ تکبیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے کفر کو ختم کر دیا، علی نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اگر ہم امام حضرت علی کی بات کریں تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کی شجاعت کے، ان کی بہادری کے، اور یقیناً شیر خدا کا لقب جو ان کو دیا گیا ہے تو وہ شیر دل تھے، ان کے پاس جب تلوار ذوالفقار تھی اس نے کئی کفاروں کو جہنم واصل کیا۔ علی بھائی مزید کیا سوالات ہیں آج ہمارے پاس؟ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، علامہ محمد اسلام قاضی صاحب۔ علامہ صاحب صحابہ کے متعلق ہمارا نظریہ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی بہترین سوال کیا آپ نے، اور اس سوال کے جانب جانے سے پہلے میں انصر بھائی کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ایمان کل فرمایا، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ ایمان کل تو وہ ہیں، وہ تو ایمان کی پہچان ایمان بھی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیے اگر آج کے زمانے میں کوئی آپ سے آپ کی شناخت پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ بتائیں گے جی میرا نام انصب ہے، ارسلان ہے، علی ہے، لیکن اگر آپ سے ثبوت مانگا جائے کہ جی آپ کا یہ نام ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو آپ اس کو شناختی کارڈ دکھا دیں گے۔ آپ سے اگر آج کے زمانے میں یہ پوچھا جائے آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس دکھا دیں گے جی میری یہ کوالیفیکیشن ہے۔ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ جو مکان آپ کے نام پر ہے، جو گاڑی آپ کے نام پر ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے نام پر ہے، آپ اس کے ڈاکومنٹس دکھا دیں گے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر آج کے زمانے میں لوگوں سے پوچھوں کہ آپ صاحب ایمان ہیں یا منافق ہیں یا کافر ہیں تو لوگ کہیں گے جی ہم تو صاحب ایمان ہیں۔ اگر میں ان سے ثبوت مانگ دوں تو وہ ثبوت کیا پیش کریں گے؟ وہ کہیں گے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم تو پہلے بیان کر چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم رسول اللہ کو رسول بھی مانتے ہیں، تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کلمہ پڑھ کے بھی جھوٹے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مان کر بھی جھوٹے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ ایمان ثابت ہی نہیں پا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مشکات میں لکھی ہے وہ مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے علی کی محبت
سوائے مومن کے کسی کے دل میں نہیں ہو اللہ سکتا، اور میرے علی کا بغض سوائے منافق کے دل کے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اگر آج کے زمانے میں ہمیں کسی کا ایمان پہچاننا ہو کہ یہ صاحب ایمان ہے، منافق ہے، کافر ہے، تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کر کے دیکھیں۔ اگر مولا علی کے ذکر کو سن کے چہرہ اس کا چمک جاتا ہے، یقیناً وہ صاحب ایمان ہوگا، اور مولا علی کے نام سے اگر نام چڑھا دیتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کون سی جماعت اور کون سی کیٹیگری کا ہے۔ تو آپ کی اس روایت کا مجھے یہ بات یاد آئی۔ اب میں آتا ہوں جناب علی بھائی کے سوال کی جانب کہ صحابہ کے متعلق ہمارا نظریہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ سوال اپنی ذات میں ایک بہت ہی انفرادیت رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کو ہی اس پروگرام میں رکھ لیا جاتا ہے تو اس پروگرام کے کرنے کا مقصد آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ میں حیدرآباد نیوز چینل کے اس اسٹیج سے تمام ہی دیکھنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر ہم حقیقتاً صرف مولا علی کی زندگی کو ہی پڑھ لینا تو یہ انتشار، افتراق، یہ فرقہ واریت کی جو ہوا چل پڑی ہے سب بند ہو جائے، کیونکہ مولا علی کی زندگی کے اندر ہمیں ایسے واقعات، ایسی باتیں نہیں ملتی جو آج کل کے زمانے میں ہمیں میڈیا، سوشل میڈیا پہ لوگوں کے کہنے سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی صفت ہے، اور صحابہ کی بھی صفت یہ بیان کی گئی ہے، الاشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ جو ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، مگر الاشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں، کافروں پہ تو یہ سختی کرتے ہیں کفر کی وجہ سے، آپس میں ان کا تعلق بڑا پیار والا ہے، بڑا محبت والا ہے۔ اور تاریخ حسین واقعات میں آپ جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آ رہی ہے، سامنے دیکھتے ہیں ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے مٹی لگ گئی ہے، اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کندھے پہ بٹھاتے ہیں، پاؤں کو صاف کرتے ہیں، چومتے ہیں، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ اٹھانے والا کون ہے، تو اٹھانے والا اس وقت کا امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور جس کو اٹھایا جا رہا ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ اہل بیت کا، صحابہ کا ایک تعلق ہے، ان کی محبت ہے۔ اگر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شخصیت کو پڑھا جائے کہ جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جب وہ شادی کا موقع آتا ہے تو مولا علی اپنی زرہ کو بیچتے ہیں، خریدنے والے صحابی حضرت عثمان غنی ہے، وہ خرید بھی لیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور تحفتاً وہی چیز ان کو لوٹا بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے۔ صحابہ کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں جو بات بیان ہوئی، ہمارا بالکل اس سے کوئی سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، چاہے رسول اللہ کو صرف حالت ایمان میں ایک جھلک دیکھا ہو پھر حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے ہوں، سب کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ کبھی بھی جہنم کے قریب نہیں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے تو میں دیکھنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ ناراضگیاں پال کے کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن سے بڑھ کے کیا آپ کی سوچ ہے؟ کیا قرآن سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جو واقعات جن کی بنیاد پر آج صحابہ کے لیے یا کسی بھی اہل بیت کی مقدس شخصیت کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے، مجھے بتائیے کہ خدا نہیں جانتا ہے؟ خدا تو ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کے متعلق یہ عقیدہ بیان رکھا جائے گا کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہے، اور ان کے متعلق کوئی بھی کمزور بات کرنا فقہ اسلامی کے اندر بالکل بھی جائز نہیں۔ بالکل علی بھائی، آخر کی جانب ہم جا رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے ذرا ایک جملے میں، چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں بہت انتشار ملتا ہے جب فرقہ واریت کی بات آتی ہے، خاص طور پر محرم اور ربیع الاول ان مہینوں کے اندر، تو آج بہت اچھا دن ہے، بہت اچھی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے، تو ایک جملوں کے اندر یہ بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کس طرح سے ہم لوگ اتحاد میں رہیں۔ آپ نے ابھی بات کی کہ صحابہ ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی آج کے دور میں کس طرح ایک دوسرے سے اتحاد بنائیں۔ پہلے میں گزارش کروں گا ساجد بھائی سے کہ آپ جو ہے وہ بتا دیں، پھر مولانا فلاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب جو ہے آج جو پروگرام کیا گیا ہے، اہل سنت کے علماء بھی ہیں اور جو ہے تشیع کے علماء کو بلایا گیا، یہ پہلا جو ہے سبق آپ نے دیا ہے اتحاد کا۔ دوسرا یہ کہ رسول خدا نے جب ہجرت واپس سے فتح مکہ کیا، دو لفظوں میں پیش کراؤں، فتح مکہ کیا کرنے کے بعد صحابہ کو دیکھا کہ سارے صحابہ جو کئی سال مکے میں رہنے کے بعد، زندگیاں گزارنے کے بعد، پیدائش کرنے کے بعد واپس مدینے چلے گئے، پھر وہ جب واپس فتح مکہ ہوا تو چادر کو لپیٹ کر رو رہے تھے، تو رسول خدا نے ایک دیکھا کہ بہترین سبق کا موقع ہے۔ جیسے ہی جو ہے رونا شروع کیا تو رسول خدا نے کہا کہ اے میرے صحابیوں سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب صحابہ نے جو ہے رسول کو دو جہاں کی طرف کیا، تو سب کہنے یا رسول حکم کیجئے۔ رسول خدا نے فرمایا دیکھو، موقع محل دیکھا، تو رسول خدا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں،
کعبہ کتنا پیارا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے پیارا ہے، کہا اگر اس کو جو ہے تکلیف دینا چاہے اپنی جان گوا سکتے ہیں، کعبے کو حرف نہیں آنے دیں گے۔ تو رسول خدا نے کہا ٹھیک اگر یہ بات ہے تو سنو، کعبے سے زیادہ مومن کی عظمت ہے، سبحان اللہ، کسی مومن کا دل نہ دکھانا، سبحان تو اللہ، اس سے بہتر سبق میں نہیں دے سکتا۔ تو آج جو ہے کل جو ہے ایمان کی جو ہے شہادت کا دن ہے، تو علی وہ ہے جس نے قاتل کو بھی جگا کر کہا اٹھو جو کام کرنا ہے اپنا کرو، مگر دیکھو کبھی بھی الٹا نہ سویا کرو کیونکہ الٹا سونا شیطان کا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ ارسلان صاحب آپ کی طرف سے بھی آ جائے۔ بات جو ہے بڑی طویل لیکن وقت قلیل ہے، جی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے معاملات معاشرے اور حالات کے تناظر میں دیکھے جائیں تو اختلافات رکھنے کے باوجود، کیونکہ وہ اختلافات عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی پڑھیں تو دیکھیے کہ جہاں خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے اور کافروں کے لیے بھی وہ جگہ مقدس تھی، تو رسول اللہ اور کافروں کے بیچ میں اس جگہ پر معاہدہ ہو گیا، اتفاق اتحاد ہو گیا، لیکن جب بات توحید کی آئی، ایمان کی آئی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند لے آئیں گے تب بھی میں تبلیغ سے بات نہیں آؤں گا، تبلیغ کروں گا۔ تو اس لیے اب جو حالات اس وقت ملک پاکستان کے ہیں، اندرونی بیرونی سازشوں کا جو معاملہ ہے، معیشت کے جو حالات، دہشت گردی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو بیٹھ کر ملک کی سلامتی کے لیے سوچنا چاہیے۔ اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ہم ایک ہی ملک کے باسی ہیں، تو پھر ہمیں بحیثیت پاکستانی اس ملک کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اور اگر امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب بغداد کے اندر تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت کے جو سنی شیعہ عالم تھے وہ ملک کی جو ہے وہ حالات و معاملات کو سوچے بغیر مناظروں میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ معاملات اپنی جگہ ہیں، پڑھنا پڑھانا مناظرہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں ملک کی بہتری کے لیے بھی سوچنا پڑے گا۔ جن جگہوں پہ اتحاد اتفاق ہو سکتا ہے ان جگہوں پہ بالکل اتحاد کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی، امان بھائی آپ کا بھی، اور حیدر سمرو بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور جتنے بھی احباب کا تعاون ہمارے ساتھ ان تمام کا شکریہ۔ انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ حاضر، تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ علامہ صاحب سے میں چاہوں گا کہ جو ہے المختصر دعا فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ مولا کریم ٹرانسمیشن میں جتنے احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما، جتنے بھی مولا علی کے ذکر کرنے میں ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی مولا اسے معاف فرما، ذکر علی کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।